الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما برادران ملت، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتوار کے دن سے باضابطہ انشاءاللہ رمضان المبارک مہینے کا آغاز ہو جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ مبارک نصیب فرمائے اور ہمیں ماہ مبارک کے جملہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت، یقیناً پورے مہینے کی فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے کے بعد دی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آدمی سال کے 11 مہینے میں بہت سی برائیوں میں مشغول رہتا ہے، توفیق نہیں ملتی ہے، لیکن کم سے کم رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اس مہینے کا تقدس اور عظمت کا لحاظ ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے لحاظ کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم نے جتنی کوتاہیاں اپنے اندر پیدا کی تھی، نیکیوں کو ہم نے بھلا دیا تھا اور گناہ اور معصیت کی دنیا میں ہم کھوئے ہوئے تھے، اس مہینہ میں پورے مہینہ میں ایک ٹریننگ ہے، اور اگر آدمی چاہے تو رمضان کے بعد بھی جو باقی مہینے ہیں ان میں تمام گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے جن گناہوں کو انہوں نے رمضان المبارک کے اندر چھوڑا۔ یہ بہت ہی بڑا موقع ہے بھائیوں اور بزرگوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ ابھی ہم زندہ ہیں، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا اور جانتا بھی نہیں کہ ہم میں سے کتنے آدمی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو اور ماہ مبارک میں داخل نہ ہو اور آخرت کا سفر کر جائے۔ اس لیے دعائیں کریں اور مکمل طور پہ ایمان کے اندر تازگی پیدا کرتے ہوئے ماہ مبارک کا استقبال کریں۔ بھلا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی بڑی عظمت ہے اس مہینے کی کہ اللہ تعالیٰ ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ عظمت ہے، اس مہینہ کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو
کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، حتیٰ کہ مردود شیطان جو رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں مومن بندوں کے ساتھ کھلواڑے کرتا رہتا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے۔ یہی نہیں، ماہ مبارک کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں بے شمار اور انگنت بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دعائیں اور مہینے میں قبول ہوتی ہیں، لیکن خاص طور سے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور مغفرت بھی عطا فرماتا ہے۔ بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے بھائی اور بزرگوں، بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ ہم اپنے دلوں کے اندر اس مہینے کی عظمت کو بیٹھا لیں اور قدر کریں۔ اس کا اہتمام رمضان المبارک کے داخل ہونے میں نہیں بلکہ اس سے پہلے ہی کریں اور توبہ اور استغفار کریں۔ یہ بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے اور بہت ہی بڑا مہمان ہمارے لیے ہے۔ اس کا استقبال ہم بالکل صاف دل سے مضبوط ایمان کے ساتھ استقبال کریں اور جتنے بھی عبادتیں کرنے کا ہمیں موقع ملے خشوع اور خضوع اور اخلاص کے ساتھ کریں۔ اسی طریقے سے وہ حضرات جو شرک اور بدعت کے اندر مبتلا ہیں، اگر ذرہ برابر بھی شرک کا شائبہ لے کر کے رمضان میں داخل ہوا اور پورے رمضان کا مہینہ گزر جائے تو اس مہینہ سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شرک وغیرہ سے توبہ کرے، بدعات و خرافات سے دور رہے، تب اس کے بعد اس پاک اور مبارک مہینہ میں داخل ہوں تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول فرماتا ہے۔ برادران ملت، واقعی ہمیں اس مہینے کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن ہمارے سلف صالحین رحمہم اللہ کو اس مہینے کی عظمت و فضیلت کا اندازہ تھا۔ سلف صالحین رحمہم اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان المبارک آنے سے 6 مہینہ قبل ہی دعا کرنے لگتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ پانے کی توفیق دے۔ 6 مہینے تک دعا کرتے رہتے تھے رمضان المبارک کے مہینہ پانے کے لیے، اور اس کے بعد رمضان المبارک میں جتنی بھی عبادتیں وہ کرتے، رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد پھر وہ دعاؤں میں مشغول ہو رہتے اور مشغول ہو جاتے کہ جتنی بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں انہیں تو قبول فرما۔ برادران ملت، ان لوگوں کے طریقے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کی عظمت کا اندازہ ان لوگوں کو تھا، لیکن ہم لوگوں کو نہیں ہے۔ ہم کچھ بھی تیاری نہیں کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں اللہ معاف فرمائے کہ ماہ مبارک کو بہت ہی بڑا بوجھ بھی سمجھنے والا مسلمان ہی ہیں، یا بہت سے مسلمان ایسے ہیں جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ پورے سال کے 11 مہینے کھانے پینے میں مشغول اور مگن ہیں۔ ان کے اندر یہ تصور ہے کہ یہ رمضان المبارک کے اندر جو روزے رکھا جاتا ہے وہ خواہ مخواہ جسم کو تھکایا جائے، کمزور کیا جائے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غریب ہیں، مالداروں کے لیے نہیں۔ ایسے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں۔ بھائی اور بزرگوں، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس رہنے اور بھوکے اور پیاس
رہنے ہی کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ کا معنی اور اس کی معنویت بہت ہی بڑی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں ہی کے اوپر روزہ فرض نہیں کیا ہے، ہم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیا تھا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں دیگر قوموں کو بھی کہ روزے کی بگڑی ہوئی صورت اور شکل میں وہ لوگ بھی برت اور یہ صحن کے نام پہ بھوک اور پیاس رہتے ہیں۔ بھائی اور بزرگوں، اس لیے یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ملا اور جلا کر کے ہم جو اہتمام کرتے ہیں اس طریقے سے اور قومیں تو نہیں کرتی، لیکن مماثلت اور مشابہت ہمارے روزے اور ان کے روزے میں بہت ہی بڑی ہے اور پایا جاتا ہے۔ نماز ہم کس طرح پڑھتے ہیں اس طرح وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، لیکن روزے وہ لوگ بھی رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ روزے یہ انسانوں کے اوپر فرض ہے، اللہ نے فرض کیا اور مسلمانوں کے اوپر فرض عین ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر مخلوقیں بھی روزہ سے رہتی ہیں۔ بہت سے جانور ایسے ہیں جو بھر دن بھوکے رہتا ہے، بہت سے جانور ایسے ہیں کہ 3 دن تک بھوک اور پیاس رہتا ہے، تو ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا، لیکن روزے رکھنے سے جو فائدے ہیں وہ جانوروں کو بھی معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عقل میں یہ بات جو ہے پیدا کر دی ہے کہ بھوکے اور پیاسے رہنے سے جسمانی طور پہ انسان کو اور ہر ذی روح کو کیا فائدہ ہے۔ تو بہرکیف رمضان المبارک کے روزے یاد رکھیے ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ ہر وہ مسلمان جو مکلف ہیں، جو بلوغت کو پہنچ چکے ہیں، جوان ہیں، ان کے اوپر مرد ہو یا عورت روزے فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی فرضیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ مومنو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ روزے تم سے پہلے بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم روزے رکھ کر متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کی راہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تقوی کیسے حاصل کر سکتے ہو، متقی کیسے بن سکتے ہو، روزے رکھ کر اور رمضان المبارک کا جو اہتمام کرتے ہو اور خیال رکھتے ہو، اگر یہی عادت رہ جائے تو تم اللہ کا ولی بن جاؤ گے، رمضان کے بعد اللہ کا ولی بن جاؤ گے۔ بھائی اور بزرگوں، جتنا اہتمام ہم عبادتوں کا اور نیکیوں کا رمضان میں کرتے ہیں، اگر یہی اہتمام اور پے در پے رمضان المبارک کے بعد بھی کرنا شروع کرے تو ہر کوئی متقی اور پرہیزگار بنے، اور ہر متقی اللہ کا ولی ہے، ہر متقی اللہ کا ولی ہے۔ ولی کہاں پہ ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ تلاشتے رہتے ہیں، اور بہت سے ایسے من گھڑت ولی جو پلید ہیں، ناپاک رہتے ہیں، نہ نماز کا اہتمام، نہ روزے کا اہتمام، نہ صفائی اور پاکی کا اہتمام، لیکن ان کے دعویٰ کو تسلیم کرتے ہوئے ان ڈھونگیوں کو بھی ولی تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ کا ولی بننا پسند ہے اور بننا چاہتا ہے تو عبادت اور نیکیوں کا اہتمام جو وہ رمضان میں کرتا ہے، بعین ہی رمضان کے بعد بھی اگر وہ شروع کر دے اور کر رہا ہے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ان کی حاجتوں کو پوری کرے گا۔ تو بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے تقوی کی راہ اور طریقے اور عمل کو بتا دیا ہے۔ ہمارے اوپر روزے کو جو فرض کیا ہے یہ کوئی تکلیف اور مشکل والا عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ نے دیگر قوموں کو، سابقہ قوموں کو عطا فرمایا تھا، ہمیں بھی نصیب فرمایا ہے، اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔
اسی لیے رمضان المبارک کے مہینہ پا کر کے ہم میں سے ہر کوئی خوشی کا اظہار کرے، ہم میں سے کوئی کھلے دل اور نیک دل سے رمضان کا استقبال کرے، بوجھ محسوس نہ کرے۔ اگر عذر نہیں ہے تو عذر نہ تلاش کرے، اگر بیمار نہیں ہے تو بیمار نہ بن جائے، اور روزہ چھوڑنے کے لیے حیلے اور بہانے تلاش نہ کرے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزہ رکھنے کا جذبہ ہے، طاقت و قوت ہے، لیکن ناگہانی طور پہ سفر کرنا پڑا ہے اور اچانک بیمار پڑ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا دیکھیے کتنا بڑا کرم ہے اور ہمارے لیے دین اور عبادتوں کو کتنا آسان کر دیا ہے کہ یہ روزہ فرض ہے، لیکن جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں سفر کے حالت میں ہو تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، چھٹی دی ہے کہ مسافر چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو نہ رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں رخصت دی ہے بندے کو اختیار دیا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ اور ہدیہ ہے، اور بندے سفر کے عالم میں اگر روزہ نہ رکھے تو وہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے آدمی اگر بیمار پڑ جائے تو بیماری کے عالم میں روزہ اللہ تعالیٰ نے بیماری کے لیے رخصت دی ہے کہ روزہ نہ رکھے، بلکہ مسافر اور بیمار آدمی جتنے روزے رمضان میں ان سے چھوٹ گئے ہیں، رمضان المبارک کے بعد ان روزے کو وہ پورا کرے، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اور اگر کوئی شخص اس کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی فرضیت کا انکار کر دے تو کافر ہے، بلکہ اس کی فرضیت میں شک اور شبہ بھی کرے تو وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اور اگر روزہ نہیں رکھتا ہے، حیلے اور بہانے تلاشتا ہے تو وہ گناہگار ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ روزے فرض ہی نہیں ہے، غریبوں کے اوپر فرض ہے، مالداروں کے لیے چھوٹ ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے۔ اور ہم میں سے ہر کسی کو معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد جن عمارتوں پہ قائم ہے ان کی بنیاد 5 ارکان ہے، جسے ارکان اسلام کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک اہم رکن روزہ بھی ہے۔ تو اگر کوئی شخص روزے کی فرضیت کا انکار کر دے بھائی اور بزرگوں، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم پائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اس میں نماز کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار ہے اور تلاوت قرآن ہے، اور جتنی بھی نیک عمل ہمیں نظر آئے ان کو کر گزریں، یہ اللہ تعالیٰ بہت ہی ثواب دیتا ہے۔ اور خاص کر جو آدمی روزہ کو اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے خالص دل سے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اور مزید ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا بدلہ میں ہی دوں گا، جس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ حالانکہ ہر نیکی کا بدلہ اللہ ہی تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن اور نیکی جو ہیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے اس کی وضاحت اور نیکیوں کی تعداد اور اس کی کیفیت اللہ نے بتا دی ہے، لیکن روزے کا بدلہ کتنا دے گا، کیا دے گا، یہ اللہ نے کہا ہے کہ روزہ دار میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی دوں گا۔ علماء کرام نے اس حدیث کی توضیح کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن بہت سے مومن لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کے اندر گناہ بھی کرتا تھا اور نیکی بھی کرتا تھا، لیکن نیکی سے زیادہ وہ گناہ کر دیا
اور جب پلڑا ترازو کے اوپر جو ہے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو گناہوں کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، نیکی کا پلڑا ہلکا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب اس وقت جس کے اوپر اللہ تعالی رحم کرنا چاہے اور جس شخص نے روزے کو اخلاص کے ساتھ رکھا ہے، اس وقت اللہ تعالی روزے کا اجر اور ثواب دے گا کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ روزہ میرے لیے رکھا ہے، روزے کا بدلہ میں دوں گا، اس وقت اللہ تعالیٰ روزے کا اجر اور ثواب دے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور نیکی کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا اور روزے دار آدمی جنت میں جائے گا۔ بھائیو اور بزرگوں، تو اس لیے روزے کا استقبال، رمضان کا استقبال ہم بھرپور ایمان سے کریں اور شرک اور بدعت کی راہ سے ہٹیں، کیونکہ اگر شرک کے حالت میں آدمی نے روزہ رکھا تو روزے نہیں ہے، اگر بدعت ہے، سنت سے دور ہے، روزے کا اجر و ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے مہینہ پانے اور اس میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں زندہ رکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ماہ مبارک پانے کی توفیق دے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم۔